پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات مسرت اور اعزاز کا باعث رہی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچانے کی باہمی ہدف پر اتفاق کیا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے کا بھی عزم۔ ملاقات میں مشترکہ یقین کا اعادہ کیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ترکی بزنس کانفرنس میں متحرک ترک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہو گئے۔ A war was imposed upon Pakistan, and at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Turkey had to face business losses. This friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation. جب پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو اس مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی میں B2B کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ جنگ بندی ہو چکی، اب ضروری ہے کہ امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترک سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ دو طرفہ تجارتی حجم کا 5 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے ترک میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے امن عمل کی غیر مشروط حمایت کی۔ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا، جو امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اسرائیل پر امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سیبوتاژ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کو خبردار بھی کر دیا کہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن، ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ خوشحالی کے لیے کوششوں کی ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، جنگ ہو یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سیلاب اور زلزلہ زدہ علاقوں میں سماجی اور معاشی ترقی میں ترکی کے تعاون کے مشکور ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون میں اضافے سے متعلق بھی گفتگو۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع آج تہران میں ہوگا۔ آیت اللہ خامنہئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کی میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئیں۔ سوگوار ایرانی عوام بڑی تعداد میں شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے موجود۔ پیر کو صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کے روز شہید ایرانی رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع اور تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے معاہدے کے لیے بے چین ہونے کا کہا۔ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں امریکی فوجی قوت کی تعریف کی۔ کہا، امریکہ نے وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے، جلد معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، انہوں نے ایران کو سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا کیونکہ امریکی اچھے لوگ ہیں۔
اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ انتہائی دائر موضوع سے تعلق رکھنے والے بن گویر کو اقوام متحدہ کی پولیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن گویر کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ بن گویر کے خلاف تحقیقات کی جائیں، گرفتار کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گویر حالیہ دنوں میں 2 بار دورہ امریکہ منسوخ کر چکے ہیں۔ صدر آصف زرداری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایک بیان میں کہا پاکستان کے عوام صدر ٹرمپ کی جلد از جلد اسلام آباد آمد اور ان کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر پاکستان میں بھی منفرد انداز میں جشن منایا گیا۔ پاکستان مونیومنٹ اور لاہور قلعے کو امریکی پرچم کے رنگوں سرخ، سفید اور نیلے رنگ کی خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان پائیدار جمہوری اقتدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کے نام پیغام میں شہباز شریف نے کہا عالمی امن کو درپیش چیلنجز میں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں فرانس نے پیراگوئے کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول فرانس کی جانب سے امباپے نے پینالٹی کک پر 70ویں منٹ میں کیا۔ فرانس کی ٹیم کوارٹر فائنل میں مراکش کا مقابلہ کرے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش نے میزبان کینیڈا کو ہرا دیا۔ مراکش کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ میزبان کینیڈا کو 3-0 سے ہرایا۔ مراکش کے عز الدین اوناہی نے 2 گول کیے۔ تیسرا گول انجری ٹائم میں سفیان رحیمی نے کیا۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج آسٹریلیا ویمنز اور انگلینڈ ویمنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان آج کیا جائے گا۔ پی سی بی کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کرے گی۔ اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمنز سنگلز میں بڑا اپ سیٹ۔ دفاعی چیمپئن پولینڈ کی آگا شویٹک کو تیسرے راؤنڈ میں فلپائن کی الیگزینڈرا ایلا نے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی منار نے امریکی حریف زیچری کو شکست دے دی۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔